عائشہ मेराज की रात में अल्लाह ने मुझे जहन्नम के नज़ारे दिखाए थे, वो नज़ारे मुझे याद आ गए। भला जिन आँखों ने जहन्नम की आग को देखा है, उन आँखों में सुकून की नींद कैसे आ सकती है। हमारे नबी बेकरारी से करवटें बदल कर रोते थे, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार की दुआएं पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा खिनी अज़ाबक यौम तुबअसु इबादक। जब भी रात में सोते थे, मुस्लिम शरीफ की यह हदीस, अल्लाह मुझे उस दिन के अजाब से बचा जिस दिन तो लोगों को जगा कर हिसाब लेगा। हमारे नबी की यह दुआ हुआ करती थी। अपने घुटनों के बल बैठ जाएंगे मैदान महशर में, अल्लाह से एक जुमला कहेंगे, अल्लाहुम्मा सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लिम। इलाही हम ना बचा ले, अल्लाह हम ना बचा ले, अल्लाह हम ना अमन दे दे, अल्लाह हम ना सलामती दे दे। कौन कहेंगे? वो बरगजीदा हस्तियां जो यकीनन जन्नत में तो क्या जन्नत का आला दर्जा पाएंगे। ऐसी मुकद्दस हस्तियों के ज़बान पर अल्लाहुम्मा सल्लिम के नारे रहेंगे, अल्लाहुम्मा सल्लिम के नारे। हम और आप क्या होंगे, हमारी और आपकी क्या औकात है अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने। راب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلا. Sheikh Yaqub Jammeh Official. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيت أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمع قلب عبدي بين الأمنين والخوفين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. محترم میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، خوف الہی کے تعلق سے چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہاں کے صدر صاحب یا متولی عبدالحمید بھائی مجھے 2 یا 1.5 ماہ پہلے فون کیے کہ مولانا ہم آپ کا پروگرام رکھنا چاہ رہے ہیں، اس گاؤں کے نوجوان آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اور اب چونکہ میں یہاں آ کر دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ ایک صبح سے لے کر شام تک اتنے معمولی خریے میں اتنی بڑی تعداد میں جماعت بیٹھی ہے، اور اس سے بھی کثیر تعداد میں ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جس نیک جذبے سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، ایسے دینی محفلوں پر اللہ جنت واجب کر کے جہنم حرام کرتا ہے۔ وہ نعمتیں وہ فضیلتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایسے ہی اللہ قیامت کے دن ہم کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے، اور جہنم کے عذاب علیم سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین رب العالمین۔ میں سب سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس اللہ نے مجھے آپ کے سامنے لا کر صحت مندی سے کھڑا کیا۔ اس کے بعد تاڑ چرلا کے ذمہ داران کا اور اس جلسے کو انعقاد کرنے والے تمام علماء کرام کا ذمہ داران کا ممنون و مشکور ہوں کہ مجھے آپ نے لا کر یہاں قرآن اور حدیث کی باتیں پیش کرنے کے لیے کھڑا کی۔ تمہیدی بات میں میرے شاید 4 منٹ چلے گئے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، خوف الہی کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کرنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ دنیا دار زیادہ بن رہے ہیں، دیندار کم بن رہے ہیں۔ ہمارے دلوں میں
دنیا کی محبت زیادہ بیٹھ گئی ہے، آخرت کی فکر ہمارے دلوں میں کم بیٹھ گئی ہے۔ ہمارے رشتہ دار بھی ہونا رہے در کے، ہمارے بزرگ سلام حضرت ماشاءاللہ جذبہ رکھنے والے دین کا، لا الہ الا اللہ، اللہ کا قرآن، محمد رسول اللہ، اللہ کے نبی کی حدیث، یہی باتیں پیش کریں تو زیادہ اچھا رہے گا۔ قرآن اور حدیث کو دل سے چاہنے والوں کی یہ صدائیں ہوتی ہیں، یہ تمنائیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے، کہنے اور عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 آدمیوں سے کہتے ہیں جو قسم کھا کر گئے تھے کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، میں کبھی زندگی میں نکاح نہیں کروں گا، میں ہر رات تہجد کے لیے پوری رات نماز پڑھوں گا۔ نبی نے ان سے کہا تھا کہ انی اتقاکم باللہ، میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، اس زمین پر سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ ہمارے نبی علیہ السلام سے متقی، ہمارے نبی سے بڑا تقوی والا نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ نہ صرف جنتی ہیں بلکہ جنت کے بہت بڑے درجے پر فائز ہیں۔ اعلیٰ کیا، بہت اعلیٰ۔ نبی خود کہتے ہیں جنت میں ایک وسیلہ نامی جنت ہے جو اللہ صرف ایک آدمی کے لیے بنایا ہے، میں امید کرتا ہوں شاید اللہ وہ میرے لیے بنایا ہے۔ میرے امتیوں، اذان کے بعد میرے اوپر درود پڑھنا، اللہم رب ھذہ دعوتی کے دعا میں آتی محمد الوسیلہ، یا اللہ ہمارے نبی کو وہ وسیلہ جنت عطا فرما، میرے لیے دعا کرنا۔ جتنے لوگ میرے لیے وسیلے جنت کی دعا کریں گے، حلت لہ الشفاعہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اپنے رحم و کرم سے میری سفارش ان کے لیے حلال کرے گا۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی اتنے بڑے ہیں، جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ پانے والے، لیغفر لکم ما تقدم من ذنبی وما تاخر۔ اللہ نے سورہ فتح کی دوسری آیت میں کہہ دیا آپ کے اگلے پچھلے گناہ ہم نے معاف کر دیا۔ آپ جنتی ہیں، جنت کا اعلیٰ مقام، باوجود اس کے کہ ہمارے نبی اتنا ڈرتے تھے اللہ سے، اتنا خوف کھاتے تھے اللہ سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر، خوف، اماں عائشہ کہتی ہیں راتوں کو کروٹیں بدلتے تھے نبی۔ اماں عائشہ پوچھتی ہیں اے اللہ کے نبی، کیا آپ کی طبیعت بگڑ گئی یا آپ کے بدن میں کوئی بے قراری ہے، تکلیف ہو رہی ہے، کیا ہو گیا آپ کو، ذرا اطلاع دیجئے۔ نبی کہتے ہیں عائشہ، معراج کی رات میں اللہ نے مجھے جہنم کے نظارے دکھائے تھے، وہ نظارے مجھے یاد آ گئے۔ بھلا جن آنکھوں نے جہنم کی آگ کو دیکھا ہے، ان آنکھوں میں سکون کی نیند کیسے آ سکتی ہے؟ ہمارے نبی بے قراری سے کروٹیں بدل کر روتے تھے، اللہم اجرنی من النار کی دعائیں پڑھتے تھے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ جب بھی رات میں سوتے تھے، مسلم شریف کی یہ حدیث، اللہ مجھے اس دن کے عذاب سے بچا جس دن تو لوگوں کو جگا کر حساب لے گا۔ ہمارے نبی کی یہ دعا ہوا کرتی تھی۔ اور ہمارے نبی کہتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، واللہ واللہ ما یفعل بی ولیکن رسول اللہ، اللہ کی قسم میں بھی نہیں جانتا کہ کل قیامت کے دن اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا، جبکہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت سے، اللہ سے، آخرت سے اتنا ڈرتے تھے، جبکہ میرے اللہ نے بیان کر دیا کہ آپ کے اگلے کچھ پچھلے گناہ معاف، آپ جنتی ہیں، باوجود اس کے کہ اتنا ڈرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تہجدوں میں اٹھتے تو آپ کی ایک جامع دعا ہوا کرتی تھی، جوامع الکلم میں سے یہ دعا ہے، یہ دعا شامل ہے۔ اللہ کے نبی کی وہ دعا کیا ہے؟ آپ رب ذوالجلال والاکرام سے رو رو کر، گڑ گڑا کر یہ بھیک مانگتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، الہی تو میرا حساب آسان سے لے لے، اللہ میرا حساب آسان سے لے لے۔ اللہ اکبر۔ اماں عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی، اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیا، اگر اللہ آپ کا حساب آسان نہیں لے گا تو پھر کس کا حساب آسان لے گا؟ آپ اتنا کیوں روتے ہیں کہ اللہ آپ کا حساب مشکل سے لے گا؟ ہمارے نبی علیہ السلام بیان کرتے ہیں، عائشہ تجھے نہیں معلوم آسان حساب کا مطلب کیا ہے؟ آسان حساب کا مطلب یہ ہے، قیامت کے میدان میں
بہت سارے لوگ نام اعمال لیے اللہ کے دربار میں کھڑے رہیں گے. اللہ تعالی لوگوں سے ان کی آنکھیں دیکھ کر پہچانے گا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. وہ رحمان صرف نگاہیں دیکھ کر پہچان لے گا کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. اللہ عز و جل کو تمہارے نام اعمال پڑھ کر دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں. وہ نگاہیں دیکھ کر تمہیں پہچان لے گا تم کتنے پانی کے آدمی ہو, کتنے گنہگار ہو. اللہ یہ کہے گا میدان محشر میں, اے میرے بندے تو ادھر آ, میرے رحم و کرم سے بغیر حساب و کتاب کے سیدھا جنت میں چلا جا. اے میرے بندے تو بھی آ, تیری زندگی سے میں راضی تھا, بغیر حساب و کتاب کے سیدھا جنت میں چلا جا. اے میری بندی تیری اداؤں پر میں بہت فدا تھا, یقیناً تیرے عمل سے میں خوش تھا. اے میری بندی آ جا, تو بھی بغیر حساب و کتاب کے ڈائریکٹ جنت میں چلی جا. اچانک میرا اللہ تعالی میدان محشر میں بھیجتے بھیجتے ایک انسان سے کہے گا, اے میرے بندے تو ذرا بازو رک جا. عائشہ, جس انسان کو اللہ بازو کھڑا کرے گا اس کے نام اعمالوں کا دفتر اوپن کر دے گا. اب جس کے نام اعمال کا دفتر اوپن کر دیا جائے گا, اللہ قرآن مجید سورہ زلزال میں کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. قیامت کے میدان میں رائی کے دانے کے برابر کے عمل کو بھی ظاہر کر دے گا, رائی کے دانے کے برابر کی نیکی کو بھی اللہ ظاہر کرے گا. اللہ اکبر. عائشہ, جس انسان کو کنارے کھڑا کرے گا اس کے نام اعمال کا دفتر اوپن کر دیا جائے گا. اللہ رائی کے دانے کی بدی کو بھی ظاہر کر کے سوال کرے گا, بتا اے میرے بندے یہ کام تو نے کیوں کیا, بتا اے میری بندی یہ کام تو نے کیوں کیا. عائشہ, تجھے نہیں معلوم آسان حساب کسے کہتے ہیں؟ وہ جو اللہ تعالیٰ شروع میں بلا کر کہے گا نا, اے میرے بندے میرے رحم و کرم سے بغیر حساب و کتاب کے سیدھے جنت میں چلے جا. اے میری بندی تو بھی جنت میں چلی جا. اے میرے بندے تو بھی میرے رحم و کرم سے سیدھے جنت میں بغیر حساب و کتاب کے چلے جا. اللہ تعالیٰ جن جن لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں روانہ کرے گا, یہی آسان حساب ہے, یہی آسان حساب ہے, اسی کو آسان حساب کہتے ہیں. اور جس بندے کو اللہ کھڑا کرے گا, نام اعمال کا دفتر اوپن کرائے گا, اس کے رائی کے دانے کے برابر کی گناہوں کو ظاہر کر کے سوال کرے گا, بتا میرے بندے یہ کام تو نے کیوں کیا, بتا میری بندی یہ گندا کام تو نے کیوں کیا. اے عائشہ, یہ جان لے جب اللہ تعالیٰ سوال کرے گا یہ کام تو نے کیوں کیا, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ کے کیوں کا جواب دینے کی کسی مائی کے لال میں مجال نہیں ہوگی. میدان محشر کے اندر کسی مائی کے لال میں مجال نہیں ہوگی. اللہ کے کیوں کا جواب دینے کی مجال کسی مائی کے لال میں نہیں ہوگی. جس انسان کا حساب اللہ لے لے, جس انسان سے سوال میرا اللہ کر لے, وہ ہلاک ہو جائے گا, وہ جہنم میں جائے گا. میں نہیں چاہتا اللہ میرا نام و اعمال اوپن کرے, مجھ سے کوئی سوال کرے. میں یہ چاہتا ہوں اللہ مجھے حساب بھی نہ لے, کتاب بھی نہ لے, تیرے رحم و کرم سے سیدھے جنت میں بغیر حساب و کتاب کے بھیج دے. کون کہہ رہے؟ کائنات کے وہ پیغمبر کہہ رہے جو معصوم عن الخطا ہیں, جنہوں نے ایک بھی گناہ نہیں کیا, لیکن ہر روز من 70 الى 100 مرہ 70 سے 100 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کا نعرہ بلند کرنے والے, ایک بھی بدی کیے بنا, ایک بھی گناہ کیے بنا 70 سے 100 مرتبہ توبہ استغفار کرنے والے نبی یہ تمنا کریں گے اللہ میرا حساب نہ لے, مجھے بغیر حساب کے جنت میں بھیج دے. بتاؤ ہم نے کتنی مرتبہ اللہ سے دعائیں کی, ہم نے کتنی مرتبہ اللہ سے یہ بھیک مانگا. رات دن گناہ کرنے والے, ہر دن 100 مرتبہ گناہ کرنے والے, لیکن ایک مرتبہ بھی زبان پر یہ توفیق نہیں ہوتی استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھ سکے. روزانہ 100 گناہ کر کے بھی ایک مرتبہ بھی توبہ نہیں کرنے والے. کتنے بڑے پاپیان جی ہمیں, کتنے بڑے پاپیان جی ہمیں. اللہ بولتا اتقوا النار ولو بشق تمر, اے میرے بندے تیرا ایک کھجور حلال
کمائی کا اپنی ضرورت کو رکھ لے کر بھی بالائے طاق رکھ کر دوسروں کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہاتھ چھپا کر ایک کھجور کا ٹکڑا بھی تو دے دے، اس کو بہانہ بنا کے تیری جہنم سے تجھے چھڑا دوں گا. تیرا ایک کھجور میرے راستے میں دینا کافی ہے، اسی کو بہانہ بنا کے تجھے جہنم سے چھڑا لوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ہم لوگ کتنے بڑے گنہگار ہیں، کتنے بڑے پاپیاں. اللہ اکبر. بخاری مسلم کی وہ حدیث بھول گئے جس میں اللہ کے نبی کہتے ہیں بنی اسرائیل کا وہ آدمی زندگی بھر کے گناہ کرنے والا، زندگی بھر کے خطائیں کرنے والا، مرتے وقت بچوں کو وصیت کر کے مرنے والا، میرے بچوں اتنا بڑا پاپی ہوں میں، میرا اللہ پکڑ لیا تو مجھے اللہ کو جواب دینے نہیں ہوتا، میری لاش کو جلا کو راکھ کو ہوا میں، پانی میں اور پہاڑوں میں اڑا دینا بچوں، تاکہ اللہ کی پکڑ سے بچ سکوں. بچے نادان باپ کی وصیت پر عمل کر کے لاش جلا کر راکھ کے 3 حصے، ایک سمندروں میں، ایک پہاڑوں میں، ایک ہواؤں میں بکھیر دیا. ان نادانوں کو اتنا بھی نہیں معلوم ہواؤں پہ حکومت اسی اللہ عز و جل کی چلتی ہے، پہاڑوں پہ حکومت اسی رب ذوالجلال والاکرام کی چلتی ہے، سمندروں پہ حکومت اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چلتی ہے. اللہ یہ منظر دیکھ رہا تھا عرش عظیم پر مستوی رہ کر. اللہ نے ہواؤں سے، پہاڑوں سے، سمندروں سے اس کے راکھ کے تنکوں کو جمع کر کے اس کا پتلا بنا کے سوال کیا، بتا میرے بندے ایسا تو نے کیوں کیا؟ بتا کیوں کیا؟ کیا جواب تھا اس کا؟ الہی اتنے گناہ کر ڈالا، اتنے گناہ کر ڈالا، اے میرے اللہ میں تیرے پکڑ میں آتا تو سیدھا جہنم میں ڈالتا، میں تیری جہنم سے بچنے، تیری پکڑ سے بچنے اللہ یہ کام کیا، اللہ یہ کام کیا. میرے دل میں تیرا ڈر آ گیا اللہ، تیرے عذاب کا خوف آ گیا اللہ، اللہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا اسی لیے ایسا کیا. اللہ کہتا ہے میرے بندے یہ جو تیرا ڈر آیا ہے نا مرتے وقت، یہ تیرا ڈر کافی ہے تیرے گناہوں کی بخشش کے لیے. جا تیرے زندگی کے سارے گناہ میں نے معاف کر دیا. اللہ کو بہانا چاہیے، اللہ کو بہانا چاہیے، لیکن ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی اللہ کا ڈر نہیں، ذرہ برابر بھی اللہ کا خوف نہیں. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اتنے مقدس، اتنے مکرم آدمی ہو کر بھی آپ علیہ السلام کے بارے میں اماں عائشہ بخاری کی حدیث میں کہتی ہیں جب آپ نماز میں کھڑتے جہنم کی آیتیں آتی، قیامت کی آیتیں آتی، آپ کے سینے سے ایسی ہچکیاں آتی تھی، ایسا روتے تھے گویا ہانڈین میں سالن پک رہا ہے. ہانڈین میں سالن پکنے کی طرح نبی کے سینے سے آواز آتی تھی، گھٹ گھٹ کے ایسا روتے تھے اللہ کے نبی نماز کی حالت میں. اللہ کے نبی کا یہ خوف تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں اچھے تو کیا انبیاء علیہ السلام کی حالت ایسی ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سمندروں میں آگ لگا دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑوں کو آسمان میں اڑا دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری قدرتیں اپنی ظاہر کر کے رکھ دے گا، سارے دنیا کے اندر بھونچال پیدا ہو جائے گا، میدان محشر قائم کیا جائے گا، میدان محشر میں سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، سارے ننگے مادر ذات جمع ہوں گے، سارے لوگ ننگے مادر ذات جمع ہوں گے. ہر انسان کو اتنی ہیبت طاری ہوگی، اس کے بدن پر کپڑا ہے بھی یا نہیں بھی اسے قبر بھی نہیں ہوگی. اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو گھسیٹ کر لانے کا حکم دے گا. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جس دن جہنم کو گھسیٹ کر لایا جائے گا، حدیث کے الفاظ ہیں جہنم کے 70,000 زنجیریں ہوں گی، ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑ کر گھسیٹ کر لائیں گے، ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے اور جہنم کو 70,000 فرشتے. 70,000 کو 70,000 سے اگر آپ ڈیوائیڈ کریں گے تو میرے بھائیوں 4 ارب 90 کروڑ فرشتے گھسیٹ کر لائیں گے میدان محشر میں جہنم کو. یہ منظر دیکھنے کے بعد ہمارے نبی کہتے ہیں بڑے بڑے انبیاء اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے میدان محشر میں، اللہ سے ایک جملہ کہیں گے اللہم سلم اللہم سلم اللہم سلم. الہی ہم نہ بچا لے، اللہ ہم نہ بچا لے، اللہ ہم نہ امن دے دے، اللہ ہم نہ سلامتی دے دے. کون کہیں گے؟ وہ برگزیدہ ہستیاں جو یقیناً جنت میں تو کیا جنت کا اعلیٰ درجہ پائیں گے. ایسی مقدس ہستیوں کے زبان پر
اللہم سلم کے نعرے رہیں گے، اللہم سلم کے نعرے. ہم اور آپ کیا ہوں گے؟ ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے؟ کبھی ہم نے اللہ کا ڈر پیدا کیا؟ کبھی ہم نے اللہ کا خوف پیدا کیا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں لَيَلِجِ النَّارِ مَن بَكَىٰ مِن خَشْيَةِ اللَّهِ، وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا ہرگز. لن بانون تاکید ثقیلہ کا صیغہ ہے، عربی جاننے والے علماء طلبہ جانتے ہیں. اللہ نے لن بانون تاکید کا جملہ لا کر کہا لَيَلِجِ النَّارِ، وہ آدمی ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا. مَن بَكَىٰ مِن خَشْيَةِ اللَّهِ، جو اللہ کے ڈر سے روئے گا، اللہ کے خوف سے روئے گا، اللہ کے خوف سے آنسو بہائے گا، ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا. حتی یضع اللبن فی زرع اللب، اللہ کے نبی نے کہا جہاں تک کہ اونٹنی کے تھنوں سے نکالا ہوا دودھ واپس تھنوں میں جانا جیسے ناممکن ہے، کسی اللہ کے ڈرنے والے متقی بندے کا جہنم میں جانا اتنا ناممکن ہے. اللہ کے نبی نے کہا عرش الہی کے سائے میں 7 قسم کے لوگوں کو میرا رب ذوالجلال والاکرام جگہ دے گا. ان میں کا ایک وہ بھی آدمی ہوگا من بکا من خشیت اللہ، جو اللہ کے خوف سے روئے گا. ففاضت عیناہ، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے رہیں گے. اس کے آنکھ کا قطرہ میرے رب کو اتنا پسند ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں 2 قطروں کو، بعض روایت میں 3 قطروں کا ذکر ہے، 3 قطروں پر میرا اللہ جہنم کی آگ بھی حرام کر دیا. ایک اللہ کے راہ میں پہرا دینے والی آنکھ، دوسرا اللہ کے راہ میں گردن کٹانے کے لیے جو خون کا خطرہ ٹپکائے گا، یہ خون کا خطرہ، اور تیسرا اللہ کے خوف سے رونے والا آنکھ کا آنسو کا خطرہ. اللہ نے ان 3 خطروں پر جہنم کی آگ تو کیا، جہنم کا دھواں بھی میرے رب نے حرام کر دیا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر ہم نے اپنے گناہوں پر محاسبہ کیا؟ کبھی اپنی تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے روئے؟ اللہ کی جہنم کو یاد کر کے کبھی روئے؟ آگ کی وحشت، قبر کی تنہائی، قبر کے سانپ بچھو، قبر کی وحشت نامی عذاب کو یاد کر کے کبھی روئے؟ اللہ کہتا ہے جو روئیں گے جہنم حرام کر دوں گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے امتیوں، دنیا میں اللہ کے خوف سے رویا کرو. اگر نہیں روؤ گے، قیامت کے دن جب اللہ جہنم میں لوگوں کو ڈالے گا، جہنم میں جہنمی روئیں گے، اتنا روئیں گے، آنکھ سے آنسو ختم ہو جائیں گے، خون نکلنا شروع ہوگا، اتنا خون نکلے گا ندی نالوں جیسے خون نکلے گا. اگر کوئی شخص ان جہنمیوں کے آنسوؤں کے ندی نالوں میں کشتی چلانا چاہے، کشتی چلائے گا. وہاں رونے سے بہتر ہے دنیا میں اللہ کے خوف سے رو لیا کرو. یہ تمہارا رونا اللہ کی جہنم کی آگ کو تمہارے اوپر حرام کر کے رکھ دے گا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی ہمیشہ زندگی میں ایسے ہی رویا کرتے تھے. آپ اللہ سے کچھ مانگنا ہوتا گریوزاری کرتے، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگتے. آپ کی دعائیں، غزوہ بدر کا موقع ہے، رات بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 17 رمضان کو اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر مانگ رہے ہیں، اللہ کی مدد رو رو کر مانگ رہے ہیں. آپ کے کیا جملے تھے؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد الی یوم القیامہ. میرے اللہ، یہ مٹھی بھر جماعت 313 صحابہ کی جماعت اگر مٹ گئی، ماری گئی، قیامت کی صبح تک تیری عبادت کرنے والا کوئی اس دھرتی پر باقی نہیں رہے گا. اللہ اس مٹھی بھر جماعت کی لاج رکھ لے، اللہ ہماری مدد فرما. اتنے اونچے ہاتھ نبی نے اٹھا کر رات بھر گڑ گڑا کر رو رہے تھے. آپ کی چادر نیچے گر گئی، ابو بکر صدیق اٹھا کر ڈالتے ہیں رضی اللہ عنہ اور کہتے ہیں اللہ نے جو وعدہ آپ سے کیا وہ ضرور پورا کرے گا، اب بس کیجئے اللہ کے نبی. آپ کا رونا ایسا ہوا کرتا تھا، آپ کا گڑ گڑانا ایسا ہوا کرتا تھا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے متقی، اتنے پرہیزگار، لیکن آپ کی دعائیں کیا ہوا کرتی تھی؟ آپ دعائیں کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو تیری ہدایت پر رکھ.
اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو تیری اطاعت پر قائم رکھ۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں یہ دلوں کے پھیرنے والا کیا مطلب ہے اللہ کے نبی؟ نبی علیہ السلام کہتے اے ام سلمہ اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان انسان کے دل ہوتے ہیں، جب چاہے وہ ہدایت پہ رکھے، جب چاہے ضلالت پہ گمراہ کر کے چھوڑ دے۔ اسی لیے میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت کی دعا کر مانگتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ ہمیشہ دین اسلام پر ثابت قدمی کی دعائیں مانگتا ہوں۔ اتنا ہی نہیں، آپ علیہ السلام کی دعاؤں میں اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل۔ الہی میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، جنت میں لے جانے والے ہر عمل ہر قول کا سوال کرتا ہوں، ایسے ہی کام کرا، ایسے ہی باتیں بولنے لگا جو مجھے جنت میں لے کر چلی جائے۔ یا اللہ میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، نہ صرف جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، ایسے قول سے بھی ایسے عمل سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو جملے مجھے جہنم میں پہنچا دیں، جو عمل مجھے جہنم میں پہنچا دیں، ایسے عمل سے بھی مجھے محفوظ فرما، ایسے جملوں سے بھی میری محفوظ فرما۔ اللہ کے نبی کی دعائیں، آپ کا ڈرنا، آپ کا رونا، آپ کا گڑ گڑانا، اللہ اکبر۔ اتنا ہی نہیں، آپ علیہ السلام چار چیزوں کی ہمیشہ پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له۔ اللہ کے نبی ان چار چیزوں سے پناہ مانگتے تھے۔ یا اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے، ایسے دل سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس میں تیرا ڈر خوف نہ رہے۔ اے اللہ ایسی دعا سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو کبھی قبول نہ ہو، ایسے نفس سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو کبھی سیر نہ ہو۔ الہی ان چار چیزوں سے میری حفاظت فرما۔ آپ پناہ مانگا کرتے تھے۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں دنیا میں عمل کرنے والوں جو شہرت کے لیے عمل کرے گا میرا مالک اسے دنیا میں شہرت دے گا، جو ریاکاری کے لیے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے لوگوں میں خوب فیمس بنا کے چھوڑ دے گا۔ کوئی بھی کام کرو تو ریاکاری کے لیے مت کرو، کوئی بھی کام کرو شہرت کے لیے مت کرو، خلوص و للہیت کے لیے کرو، اخلاص کے ساتھ کرو، اللہ کو راضی کرنے کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں جہنم قیامت کے میدان میں تین نوجوان، تین آدمی، ایک مالدار، ایک نوجوان، ایک عالم، یہ تینوں کے تینوں اللہ سوال کرے گا، یہ جواب دیں گے یا اللہ میں عالم تھا بیان کرتا تھا، یا اللہ میں نوجوان تھا گردن کٹا کر آیا، یا اللہ میں مالدار تھا تیرے راستے میں دے کر آیا، لیکن تینوں کا عمل ریاکاری پر مشتمل رہے گا، تینوں کو اٹھا کر جہنم میں ڈالے گا، تینوں کو اٹھا کر جہنم میں ڈالے گا۔ نوجوان ساتھیوں، میری پیاری ماں بہنوں، جو بھی کرو اللہ کو راضی کرنے کرو۔ یہ دنیا مختصر ہے، کب ہماری موت آ جائے معلوم نہیں۔ یہ مختصر عمل کرنے کی جو اللہ توفیق و سعادت دیتا ہے اسے غنیمت سمجھو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر کام کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم دنیا میں عیبوں کو اچھالیں گے، دنیا میں دوسروں کے پیچھے پڑیں گے، اللہ دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، آخرت میں بھی ہم کو ذلیل کر دے گا۔ ہمارے نبی صبح و شام کے اذکار میں اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ کی دعا میں یہ مانگا کرتے تھے اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی۔ الہی جس دن تو لوگوں کے عیبوں کو ظاہر کر دے گا اس دن میرے عیبوں پہ پردہ پوشی کرنا، اللہ میرے عیبوں کو چھپائے رکھنا۔ آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم استر عوراتی، اللہ میرے عیوب پر پردہ پوشی کرنا، وآمن روعاتی جس دن سارے لوگوں کے عیوب کو تو بے حیا کر کے چھوڑ دے گا، اللہ میرے عیبوں پہ پردہ پوشی کرنا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم دوسروں کے عیبوں کو چھپائیں گے تب ہوگا۔ عیب جوئی کریں گے، ہم دوسروں کے عیبوں کو اچھالتے پھریں گے، اللہ اس سے بھی زیادہ ذلیل ہم کو کر کے رکھ دے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں جو انسان اللہ سے تقوی مانگے گا اللہ متقی بنا دے گا، جو اللہ تعالیٰ سے دولت مانگے گا اللہ دولت مند بنا دے گا، جو دنیا مانگے گا دنیا دے دے گا، جو آخرت مانگے گا میرا اللہ اسے آخرت دے گا۔ اللہ کے نبی ہمیشہ تقوی اور ہدایت اور آخرت اللہ سے مانگتے تھے۔
अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ वल गिना। अल्लाह के नबी की जामे दुआओं में से एक दुआ, या अल्लाह मैं तुझसे नेक हिदायत, ऐ अल्लाह मैं तुझसे इज्जत व आफियत, ऐ अल्लाह मैं तुझसे तक़वा और मैं तुझसे बेनियाजी का सवाल करता हूँ। हमारी नबी की दुआ। और क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा, अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। ऐ अल्लाह मैं तुझसे तक़वे का सवाल करता हूँ, ऐ अल्लाह मेरे दिल को पाक कर दे, ऐ अल्लाह तू ही बेहतरीन पाक करने वाला है, क्योंकि तू ही मेरा बेहतरीन दोस्त है। अल्लाह के नबी ये दुआएं मांगा करते थे। और अल्लाह के नबी ने कहा, कुरान मजीद सूरह फातिर में अल्लाह कहता है 28वें आयत में, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला के बंदों में उलमा ही डरते हैं, उलमा ही अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा खौफ खाते हैं। उलमा से मुराद क्या है? इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, उलमा से मुराद क्या है? अल्लाह अपना खौफ, अपनी खशियत उलमा के साथ मुत्तसिफ करके रखा। दीन का इल्म हासिल करोगे, दीन के इल्म के साथ जुड़े रहोगे, आप मुत्तकी बने रहोगे। उलमा का मतलब ये नहीं कि 8 साल मदरसे में पढ़कर डिग्रियां लेकर आए तो उलमा। अगर दीनी इल्म से वाबस्तगी रखोगे, हमेशा दीनी इल्म सीखते रहोगे, दीनी इल्म लोगों को पहुंचाते रहोगे, आप भी उलमा में आ सकते हो। लेकिन अल्लाह ताला ने अल उलमा वरसतुल अंबिया के जरिए जिन उलमा को वारिसीन अंबिया कहा, सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाले अल्लाह ताला ने कहा। मेरे भाइयों, हमेशा अल्लाह से डरते रहिए। अल्लाह तबारक व तआला से इस उम्मत के अंदर जो पाक हस्तियां थे, जो ऊंची हस्तियां थी, कौन? जिनको अल्लाह के नबी ने अपने ज़बान से जन्नत में जाने की बशारत सुनाई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन, ऐसे जन्नती अशरे मुबश्शरा खुलफ़ाए राशिदीन सहाबा, जिनके बारे में नबी ने कहा, ऐ अबू बकर जन्नत के 8 दरवाज़ों से अल्लाह ताला तुम्हें क़यामत के दिन बुलाएगा। ऐ उमर मैंने जन्नत के अंदर तुम्हारा महल देखा, तुम्हारी बीवी तुम्हारे महल के बाहर वजू कर रही थी, कितना खूबसूरत महल था, मेरा जी चाह रहा था अंदर जाऊं, तुम्हारी गैरत मुझे याद आ गई, मैं बाहर से लौट आया। ऐ उस्मान, अल्लाह कहता है आज के बाद एक भी नेकी ना करो, घर में भी बैठ जाओ, तब भी मेरा अल्लाह तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगा। ऐ अली, अल्लाह कहता है तुम जन्नती हो, तुम जन्नत में जाओगे। जन्नती सहाबा, जन्नती खुलफाए राशिदीन। अबू बकर सिद्दीक़ एक दरख्त को देखकर कहते थे, काश मैं कोई दरख्त होता, मुझे बोया जाता, उगाया जाता, काट दिया जाता, अल्लाह के सामने खड़े होकर मुझे हिसाब ना देना होता। उनका डर, उनकी खशियत, उनका तक़वा। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब एक मिट्टी के टीले, एक कंकर को अपनी हथेली में रखकर कहते, तू कितना खुश नसीब है, अल्लाह तुझे क़यामत के दिन नहीं उठाएगा, नहीं पूछेगा, ऐ उमर अल्लाह के सामने तुझे जवाब देना होगा। कैसे सामना करेगा अल्लाह का तू? क्या जवाब देगा अल्लाह को तू? ये बोल बोल कर वो मिट्टी का कंकरा रख कर रोया करते थे उमर बिन ख़त्ताब। उस्मान गनी कब्रिस्तान को जाते तो इतना रोते कि दाढ़ी आंसुओं से भीग जाती। कौन? जन्नती सहाबी उस्मान गनी। अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते, मुझे अफसोस लगता है उस आदमी पर जो दुनिया के पीछे लगा है, जबकि आखिरत उसके पीछे लगी है। दुनिया मिटने वाली है, आखिरत हमेशा का ठिकाना है, वो दुनिया को कमाने के पीछे पड़ा है। हज़रत अली ये बोल कर रोया करते थे। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब गश्त कर रहे हैं, एक मरतबा कुरान मजीद की आयत को उन्होंने सुन लिया, इन अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ, इन अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ लैसा लहु मिन दाफ़िअ, तेरे रब का अज़ाब आकर रहेगा, कोई उसे टाल नहीं सकेगा। सुने, ज़ारो ख़तर रो रो कर बीमार पड़ गए। लोग उनकी यादत को आते थे, समझते थे कि ये बीमार हो गए हैं। अल्लाह के डर में रो रो कर इतनी हालत उनकी ख़राब हो गई थी। मेरे भाइयों, हम भी मरेंगे, ताड़चरला में मरेंगे या रायदुर्ग में मरेंगे, आंध्रा में मरेंगे, मालूम नहीं, कर्नाटक में मरेंगे, कहाँ मरेंगे, हमको भी मौत आएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, एक मरतबा बुखारी किताब रिकाक की हदीस है, आप अलैहिस्सलाम के सामने एक जनाजा जा रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जनाजे को देखकर कहा,
اس جنازے پر واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ ایک جنازے پر بھی نبی نے ایسے ہی کہا، اس جنازے پر واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا کیا واجب ہوئی اللہ کے نبی؟ یہ جو آدمی مر کے جا رہا ہے نا، یہ نیک آدمی جا رہا ہے، لوگ اس کے نیکیوں کی گواہی دے رہے ہیں۔ آپ نے کہا انتم شہداؤن فی الارض، تم زمین میں اس کے گواہ ہوتے ہو، تمہاری گواہی کو دیکھ کر میرا اللہ جنت واجب کر دیتا ہے، اس آدمی پر جنت واجب ہو گئی، تم زمین میں گواہ ہو۔ آج ہم تاڑچرلا میں مر گئے، جنازے کے ڈولے میں ڈال کر مسجد میں نماز جنازہ پڑھا کر لے جا کر قبرستان دفن کر دیے۔ جتنے لوگ ہماری برائی کریں گے، اگر ہم بری زندگی تاڑچرلا میں گزاریں گے، ہم اپنے گاؤں محلے میں بے نمازی، بد کرداری، عیاشی، فحاشی کی زندگی گزاریں گے، ہمارے جنازے کو دیکھ کر بولیں گے بے نمازی جا رہا، بدماش جا رہا، نالائق جا رہا، بد کردار جا رہا، عیاش جا رہا، بدعتی جا رہا، مشرک جا رہا، مر کے قبرستان میں دفن ہونے جنازے کے ڈولے میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کہتے لوگ اس کے برائی کی گواہی دینے کی وجہ سے اللہ اس پر جہنم واجب کر دیا۔ اے تاڑچرلا کے میرے بھائیوں، میری پیاری ماں بہنوں، سوچ کر دیکھو، ایک دن تم بھی مرو گے، ہم بھی مریں گے۔ اللہ نہ کرے ہمارے کردار جیسے ہوں گے، گاؤں محلے والے اس کی گواہی دیں گے، اچھے رہیں گے اچھی گواہی دیں گے، برے زندگی گزاریں گے بری گواہی دیں گے۔ اگر بری گواہی دیے، گاؤں والوں کی گواہی پر اللہ لوگوں کے جنازے کے کاندھے پر ہی جہنم واجب کر دے گا۔ اچھی زندگی گزاریں گے، لوگ اچھی گواہی دیں گے، اللہ لوگوں کے کندھے پر ہی جنت واجب کر دے گا۔ میں بس اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں الہی جب تک دنیا میں جئیں نیک زندگی، متقی زندگی، تیرے خوف و خشیت والی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس جلسے میں جتنی قرآن حدیث کی باتیں ہم نے سنی ہیں، اللہ عمل کرنے، وہ باتیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، ہمارے دل میں خشیت عطا فرما، ہماری زبان میں تاثیر عطا فرما، ریاکاری شہرت سے ہمیں بچا لے مولا، تیرے اخلاص، تیری للہیت مرتے دم تک ہمیں نصیب فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔